السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے مدراس۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ایک سانحہ پیش آیا پورا دن بٹگرام میں کہ 8 جو اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ساتھ ٹیچرز وغیرہ بھی تھے، وہ چیئر لفٹ کے اوپر پھنس گئے بٹگرام کی تحصیل میں۔ اور وہ لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں اسکول میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ سیر کرنے گئے تھے، بلکہ وہاں پہ چیئر لفٹس لگی ہوئی ہیں۔ اسکول جو ہے وہ دوسری جانب ہے شہر کے، اور وہ چیئر لفٹس کے ذریعے اسکول بچے جاتے ہیں وہاں سے۔ تو وہ چیئر لفٹ جو ہے اس کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اس کا پیچھے سے کنیکشن معطل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اٹک گئی۔ اور پھر یہاں سے ایکسپوز ہوتے ہیں بہت سارے کریکٹرز، اور پھر ساری جو ہے مشینری ریاست کی اس کو استعمال کیا گیا ان کو نکالنے کے لیے، لیکن ریاست بری طرح ناکام رہی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کل اس واقعے کے بعد۔ اور سویلین بالادستی قائم ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، جس طرح لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، وہ ساری سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ چند چیزیں ملاحظہ فرمائیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پاک فوج جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ریسکیو آپریشن پہ مدد کرے، سیلابوں میں مدد کرے، دریاؤں میں، طغیانی میں، یا کسی بھی ناگہانی صورت میں، تو ان کا پاک فوج کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ پاک فوج کا یہ کام بالکل نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ پاک فوج کا کام ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا، سیاست میں اوتار پچھاڑ کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر ان کو ننگا کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا۔ پاک فوج کا تو یہ کام ہے بھائی۔ آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ پاک فوج کا تو یہ کام ہے کہ سویلین کے رقبے لے کر وہاں پر کاشتکاری کرنا۔ پاک فوج کا یہ کام ہے۔ پاک فوج کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی جاسوسی کرنا، لوگوں کی خفیہ ویڈیوز بنانا، لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنانا، ان کی پرائیویسی کو خراب کرنا، یہ پاک فوج کا کام ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ پاک فوج کا کام ہے ریسکیو کرنا؟ ریسکیو پاک فوج نہیں کرتی بھائی۔ پاک فوج کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے۔ تو بہرحال ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم کو بھیجا گیا، پاک آرمی کی ٹیموں کو بھیجا گیا وہاں پہ، ہیلی کاپٹر سے آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے بقول کہ آپریشن میں اس لیے مسئلہ آ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر جب نزدیک جاتا تھا تو وہ جو ایک وہ تھی ڈولی نما، کشتی نما آپ کہہ لیں، لفٹ چیئر لفٹ کار جو تھی وہ ہلنے لگ جاتی تھی، اور ہوا کا پریشر وہاں پہ بہت تھا تو وہ ہلنے لگ جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت، آپ کوئی اور طریقہ بھی دیکھ سکتے تھے، جس طرح سویلینز نے، آپ نے پورا دن ضائع کیا، دن کی پوری روشنی ضائع کی، بچوں کو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں پہ رہنے پہ مجبور کیا۔ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو بچے تھے وہ ان کو دل کے مسائل بھی تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگ بے ہوش بھی تھے، نیم مردہ حالت میں بھی تھے۔ تو آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ اس آپریشن کے بجائے کوئی اور آپریشن کا سوچتے، جس طرح سویلینز نے سوچا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چیئر لفٹ کو اپروچ کیا، اور وہاں پہ موجود لوگوں کو بڑی اچھی طریقے سے ریسکیو کر کے ان کو واپس کیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو گولڈ میڈلز یا جو بھی میڈلز وغیرہ دیے جا رہے ہیں نامینیٹڈ پرسنز کو، بجائے اس کے کہ ان کو دینے کے آپ کو ان کو دے دینے چاہیے، اور باقی جو ہے ریسکیو ٹیموں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جن میں سویلینز ٹرین پیپلز ہیں۔ انہوں نے اپنی کارکردگی دلیری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ آپ کی، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک فوج میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن آپ نے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگوا دیا ہے، کیونکہ آپ جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان سے کام لینا تھا، آپ نے ان سے کام لیا نہیں ہے۔ کام آپ ان سے لے رہے ہیں جو ان کا کام ہے ہی نہیں، تو ایسا تو ہوگا۔ تو یہ ہے ایکسپوز۔ کل آپ کی جو اہلیت ہے اس کا منہ بولتا ثبوت کل آپ نے دے دیا ہے، تو براہ کرم اپنے کام سے کام رکھیے، ان کاموں میں مت پڑیے۔ کمپنی کی جو کل ہوئی ہے نا عرضہ سرائی، اور پاک فوج کی، یہ پاک فوج وہ پاک فوج نہیں تھی جس طرح کل آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنے کام سے کام رکھیں، جوانوں کو جو ہے وہ جو ان کا کام ہے وہی کرنے دیں، اور جو ان کا کام نہیں ہے اس سے بچائیں۔
اور کل کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی اگر سویلینز اپنا رول پلے نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اور بھی بہت سارے کریکٹرز ایکسپوز ہوئے ہیں. ایک جج جس نے عمران خان کی رپورٹ کو لکھا، وہ انہوں نے وزٹ کیا جیل کا اور انہوں نے لکھا اپنی رپورٹ میں کہ عمران خان کی جو بیرک ہے اس کے سامنے 6 فٹ کے فاصلے پر اوپر کیمرے لگائے گئے ہیں، CCTV. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو عمران خان کی پرائیویسی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ان کی پرائیویٹ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتا ہے. جیسا کہ عمران خان کی جو لیٹرین کا دیوار ہے وہ 3 فٹ اونچی ہے ان کے بقول، جج صاحب کے بقول. اور وہ کبھی جھوٹ کیوں بولیں گے؟ انہوں نے ریٹن لکھا ہے یہ سارا کچھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ قیدی کی جو لیٹرین کی دیواریں 3 فٹ اونچی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کیمرے نصب کیے گئے. جب وہ غسل کرتے ہیں، جب یا بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے کیمرے میں. تو کون ہے وہ بندہ جو اس پرائیویسی کو دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھ رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور شکایت یہ بھی کی کہ قیدی کو ان کے اہل و عیال، اہل خانہ اور اپنے وکلاء سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، جو کہ ایک ناانصافی ہے اور پاکستان میں اس قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سارے کریکٹر ایکسپوز ہوئے، کوئی بھی نہیں بولا اس کے اوپر. سارے ٹی وی چینلز خاموش، سارے صحافی خاموش. جو چیمپئنز بنتے تھے ہیومن رائٹس کے، ان میں سے کسی کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. سب لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جب فلاں بندہ جیل میں تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا، فلاں یہ. کچھ بھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ. کچھ ہوتا تو زمین اور آسمان کے کلابے میں لا دیے جاتے. ان کو AC کی سہولت سب کچھ تھا، ہمیں پتہ ہے. ان کو BC کلاس میں رکھا ہی نہیں گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے، ان کو A کلاس کی سہولت دی جاتی تھی. میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. اور عمران خان کو C سے بھی بدتر کلاس میں رکھا ہوا ہے. اور پنجاب حکومت نے بھی کل یہ کلیم کر لیا کہ ہم نے اب دیوار جو ہے وہ 5 فٹ اونچی کر دی ہے، ان کو بیڈ بھی دے دیا ہے، میٹرس بھی دے دیا. بھائی اب کیوں دیا ہے؟ پہلے اتنے دن کہاں رہے؟ عمران خان ابھی 2 ہفتے سے اندر ہے، 2-2.5 ہفتے سے. تو پہلے کیوں نہیں ان کو یہ سہولیات دی گئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کلیم تو کر رہے ہیں، آپ مان تو رہے ہیں کہ آپ نے یہ سہولیات نہیں دی اور آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. کس کے کہنے پر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کون ہے؟ شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں سسٹم کو. اور کل انہوں نے اپنے منہ کے اوپر سلیوشن ٹیپ لگائی ہوئی تھی اور وہ بول نہیں رہے تھے. کیا ہوا ہے؟ سانپ سونگا ہوا ہے. پیسوں کے بدلے آپ کتنا بیچ سکتے ہیں؟ اپنا ضمیر بیچ سکتے ہیں. خدا را شرم کیجیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہی صحافی، وہی لفافی جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے جب پیٹرول 1 روپے مہنگا ہوتا تھا، اب 20-20 25-25 روپے لگاتار مہنگا ہو رہا ہے. وہ ان کو کان کے اوپر جو تک نہیں دیتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس وقت کیا ہوتا تھا؟ 1 روپیہ مہنگا ہوتا تھا، آپ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے. اب کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس ان کے منہ میں پیسے ڈالر ٹھونسو، یہ چپ ہو جائیں گے. بس یہی لوگ ہیں، ان کا یہی ضمیر ہے. ان کو خرید لو، ان کو خرید کے جو مرضی کام کر لو، یہ کروانے کو تیار ہیں. ان کو پیسے دکھاؤ، ان کو بولو جو بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہمارے پاکستان کا المیہ ہے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ایک اچھی منزل کی جانب لے کے جائے. اور آج سپریم کورٹ میں عمران خان کا ایک کیس بھی ہے، ان کی سماعت بھی ہے کہ جو توشہ خانہ کا کیس تھا وہ سماعت کے قابل بھی تھا کہ نہیں. اگر قانوناً اصولاً فیصلہ تو آیا تو یہ فیصلہ یہ آئے گا کہ وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور ان کی جو ہے وہ گرفتاری کو ریڈو کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قانونی فیصلے آتے ہیں؟ آج دیکھنا پڑے گا. آج چیف جسٹس کیا قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس مافیا کے سامنے وہ بھی گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ آج دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلے گا. تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے تفصیلات اس کیس کے بعد. انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ چیف جسٹس صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ قانون کے ساتھ کھڑے رہے. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کو بھی. اللہ حافظ.